پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ میں معاملات کیسے تھے۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 30-32 سال کو پہنچی تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کیا۔ اس لیے کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، مکہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے مشرک نہیں تھے، بلکہ مکہ میں بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے تھے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، اس کے اوپر ٹکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے، ورقہ ابن نوفل بھی تھے، ایسے بہت سارے لوگ مکہ میں موجود تھے۔ تو چونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ غار حرا مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس جبل نور کے اوپر ایک چھوٹا سا غار بنا ہوا ہے۔ تو غار حرا کبھی آپ لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے تو غار حرا کی زیارت ضرور کرنا، اس لیے کہ ہمارے انڈیا وغیرہ کے جو حاجی جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ لوگ وہاں کے ہر مال میں جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مکہ مدینہ کے مال اگر کم پڑ گئے تو وہ جدہ بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ نہ غار حرا جاتے ہیں اور نہ ہی غار ثور کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم حصہ وہ غار حرا اور غار ثور کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ختم ہونے والا سامان لانے کے لیے تو بڑے بڑے مالوں میں جاتے ہیں، جدہ تک چلے جاتے ہیں، اور وہاں مکہ کے اندر ہی کہاں نہیں جاتے ہیں بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، غار حرا نہیں جاتے۔ حالانکہ غار حرا زمین سے زیادہ دور نہیں ہے۔ غار ثور جو ہے وہ ہے 5413 فٹ کی اونچائی کے اوپر زمین سے۔ غار ثور جو ہے وہ بہت اونچائی کے اوپر ہے۔ غار حرا زیادہ دوری پہ، اونچائی پہ نہیں ہے۔ جبل نور مختصر سے آپ چڑھیں گے، وہیں پہ غار حرا ہے۔ اور غار حرا میں جب آپ بیٹھیں گے تو غار حرا سے آپ کو نظر آئے گا بیت اللہ جو ہے وہ بالکل سامنے۔ غار حرا کی یہ خاص بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ وہاں سے نظر آتا ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جا کر بیٹھنا شروع کیا، ایک سوئی کے ساتھ وہاں پہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال وہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ایک فرشتے کو لے کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے دل کو نکالا گیا، اسے دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور اسے دھونے کے بعد پھر وہ دل جس جگہ پر تھا اس کو وہیں پہ رکھ دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس میں سے جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس کو نکال کے پھینک دیا۔ اور ایسا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور آپ جب بکریاں چرایا کرتے تھے طائف کے اندر، اس وقت میں پہلی مرتبہ ہوا۔ یہ دوسری مرتبہ تھا۔ اسے واقعہ شق صدر کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے دل کو پوری طرح سے صاف ستھرا کر کے اب اس کے اندر جو نبوت کا نور ہے وہ ڈالنا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا اقرا، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے دوسری مرتبہ کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا، اور تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معانقے کے طور پر اپنی باہوں میں لے کر پوری طاقت سے دبایا، اور دبا کے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور پیدا کیا انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جو بہت بڑی بزرگی والا ہے۔
الذی علم بالقلم، جس نے تم کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ ہے قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں، بس اتنی ہی آیتیں نازل ہوئی۔ اسی لیے شاید آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، میں عشاء کی نماز میں اکثر یہ 5 آیتیں پڑھتا ہوں، اس کے آگے کا نہیں پڑھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال بھی آتا ہوگا، بھئی سورہ تو لمبا چوڑا ہے، مولانا اتنا ہی کیوں پڑھتے؟ اس لیے کہ یہ صرف اتنی ہی آیتیں اس وقت میں نازل ہوئی، اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ بعد میں کبھی نازل ہوا تھا، اس لیے اس کو جوڑ کر وہ پوری سورت مکمل کی گئی۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی محسوس ہونے لگی۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ 40 سال اس کے بعد ہی نبوت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کے بعد میں ہی ملی۔ جب ان کی عمر 40 سال ہوئی اس کے بعد میں ہی ان کو نبوت ملی۔ صرف ایک نبی جو ماں کی پیٹ سے نبی بن کر پیدا ہوئے تھے وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے اللہ نے ان کو 40 سال کے بعد میں ہی نبوت عطا فرمائی، اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں ہی انسان کی جو عقل ہے وہ مکمل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو نبوت ملنے کے بعد اب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا سے نیچے اترے، دوڑتے دوڑتے اپنے گھر پہ گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زمیلونی زمیلونی، مطلب مجھے سردی ہو رہی ہے اس لیے مجھے کمبل اڑاؤ۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کمبل اڑایا، پھر دوسرا کمبل اڑایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ غار حرا میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک ایک آسمان سے کوئی آیا جو بالکل سفید تھا، اس نے مجھے اس طریقے سے جکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ اقرا، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اس وقت مکۃ المکرمہ کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے ایک بھائی تھے، ان کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، جن کی عمر 150 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس میں لے کر چلی، گئے ان کے پاس میں، جانے کے بعد اللہ کے نبی نے سنایا میرے ساتھ میں غار حرا میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ ورقہ ابن نوفل چونکہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے انہوں نے کہا تمہارے پاس جو آیا تھا ناموس اکبر، یہ وہی فرشتہ ہے جو تم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی لے کر آیا، یہ وہی فرشتہ ہے جو تم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آیا، اور تم سے پہلے جتنے نبی اس سرزمین پر آئے یہ سب کے پاس میں اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آیا۔ اس ناموس اکبر کو جبریل امین کہتے ہیں، جبریل امین، یہ وہی فرشتہ ہے۔ اور پھر ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ اللہ نے نبوت کے لیے تمہارا انتخاب فرما لیا، اب تم اللہ تعالیٰ کے اس مقدس جماعت میں شامل ہو چکے ہوں جن کو انبیاء کی جماعت کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تم کو وہ ذمہ داری دے گا جو تم سے پہلے نبیوں کو ملی تھی، لیکن یاد رکھنا تمہاری قوم اب تمہاری دشمن بننے والی ہے، یہی قوم جو آج تم کو صادق اور امین کے لقب سے بلاتی ہے یہی تم کو ساحر اور مجنون کے لقب سے پکارے گی۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل اور رونے لگے، کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو ضرور تمہارا ساتھ دیتا، لیکن چونکہ میں فی الحال بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے اس بات کا بھروسہ نہیں ہے کہ اس وقت تک میں زندہ رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا۔
ورقہ ابن نوفل، اس کے پاس سے پھر یہ لوگ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفکر یعنی فکر ہونے لگی کہ وہ جو فرشتہ تھا جو میرے پاس وحی لے کر آیا تھا، وہ فرشتہ مجھے اب نظر نہیں آتا. آپ دوبارہ سے جو ہے غار حرا میں جا کر بیٹھنے لگے. ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد دوبارہ حضرت جبریل امین آئے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اب یہ قرآن کی دوسری آیت ہے. سورہ مدثر جو ہے یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے. یہ پہلی سورت سورہ اقرا ہے اور دوسری سورت کون سی ہے بھائی؟ سورہ مدثر. اللہ کے نبی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا اے چادر اوڑھے ہوئے، یہ لقب ہے ہمارے نبی کا مدثر. قم فانذر، کھڑے رہ جاؤ اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ. وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرو. وثیابک فطہر، صاف ستھرے کپڑے پہنو. کیونکہ وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر لوگ چادر اوڑھتے تھے، کمبل اوڑھتے تھے. تو ایک بار ایک چادر اوڑھ لیے، اس کے بعد میں وہ چادر جب تک ان کے پاس میں رہتی تھی اسی چادر میں زندگی گزارتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کو انہوں نے حکم دیا، آپ جو ہے اب اللہ کے نبی بن چکے ہو، کیونکہ فرشتے اب تمہارے پاس میں آئیں گے جائیں گے. وثیابک فطہر والرجز فہجر. اور یہ جتنے بھی بت ہے اب تم ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے بیزارگی کا اعلان کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو ذمہ داری ملی نبوت کی، پھر واپس سے اپنے گھر پہ تشریف لائی. اپنی اہلیہ محترمہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سامنے بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے منصب عالی کے لیے مجھے چن لیا ہے اور یہ ذمہ داری دی ہے کہ اب میں اللہ کی مخلوق کو ان بتوں کی پرستش سے روکوں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کروں. اس لیے اب تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عورت جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اب تک جو ہے تقریباً 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار دیا تھا، وہ آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو اچھے طریقے سے جانتی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو تو آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایمان میں داخل ہو گئے. یہ دنیا کی پہلی مسلمہ اور مومنہ تھی، پہلی عورت جنہوں نے اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا. اب گھر کے اندر اور 2 لوگ تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ، جن کا واقعہ میں پچھلے جمعہ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سامنے بھی بیان کیا، دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کی ذمہ داری دے دی ہے. انہوں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ دونوں بھی ایمان میں داخل ہو گئے. پھر اب آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کے سامنے اپنی نبوت کے واقعے کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ سنتے ہی انہوں نے آپ کے نبوت کی صداقت، نبوت کی جو صداقت تھی اس کا اقرار کیا. اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان میں داخل ہوئے، اور وہ جب ایمان میں داخل ہوئے انہوں نے اور لوگوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا شروع کیا، بات چیت شروع کی، اور لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو ہاشم کے اس نوجوان کو نبوت کے لیے چن لیا ہے اور اس کو اپنے نبیوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، اور وہ اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں، اس لیے تم لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کر لو. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل پر باقی جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے پانچویں دن یہ سب لوگ ایمان میں داخل ہوئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ جو ہے وہ مدینہ کے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک مختصر سی جماعت، لوگ آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہوتے گئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مختصر سی جماعت. اس کے بعد ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. دیکھو نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے. چونکہ ابھی تک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو یاد کرتے تھے وہ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو پریکٹیکل نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ دیکھو تم سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سارے نبی بھی اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا اس سے اونچا اور کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں ہے. یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اسی لیے آج جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اب جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی نماز کا طریقہ کہاں سے آیا؟ یہ نماز کا طریقہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل نے آ کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے قیام کرنا ہے، اس طریقے سے رکوع کرنا ہے، اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نماز کے اندر پڑھنے والی جو چیزیں ہیں وہ سب بعد میں ایک ایک سے اس کے اندر امپلیمنٹ ہوتا گیا اور نماز جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہی حالات کے اعتبار سے. کیونکہ شروع میں جو تھی وہ صرف یہ ایسی سادی سمپل نماز تھی جس کے اندر سلام کا جواب بھی دے سکتے تھے، جس میں وضو کی ضرورت نہیں تھی، جس میں طہارت کی ضرورت نہیں تھی، جس میں بات چیت بھی کر سکتے تھے. تو سب چیزیں آہستہ آہستہ آتی گئی، وہ میں پھر کبھی بیان کروں گا. ابھی خالی اتنا یاد رکھو کہ نماز جو آئی وہ کس کی طرف سے آئی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ صرف ہمارے نبی پہ نہیں آئی بلکہ حضرت جبریل نے یہ کہا تم سے پہلے بھی جتنے نبی دنیا میں آئے تھے وہ سارے نبی بھی کیا کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اس سے محروم نہیں رکھا اور کسی بھی نبی کے امتیوں پر نماز معاف نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی 2 وقت کی نماز فرض تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے. اب ان کے جو ماننے والے ہیں بعد میں لوگوں نے نماز کے اندر اپنے دل سے خرافات ملانا شروع کر دیے اور ہوتے ہوتے جو روزانہ ان کے اوپر 2 وقت کی نماز تھی انہوں نے اس کو ہفتے میں 1 مرتبہ کر دی. اسی لیے وہ لوگ بھی اتوار کے دن نماز پڑھتے ہیں. کیسی پڑھتے ہیں؟ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بینچ کے اوپر سیر رکھتے ہیں. نماز جیسی ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے جیسی ہی وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے نماز کی شکل و صورت کو بدل دیا. حالانکہ پہلے بھی جو نبی تھے ان پر بھی اللہ نے نماز کو کیا کیا تھا بھائی؟ فرض کیا تھا. ایسے ہی روزے کو جو قرآن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اس لیے روزہ خالی مسلمان نہیں رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہماری طرح سے. آج بھی رکھتے ہیں وہ لوگ روزے. تو چونکہ یہ جو دین ہے، دین اصل میں یہ دین ابراہیمی ہے. یہ دین ابراہیمی یہودیوں کے اوپر بھی فرض تھا، عیسائیوں پہ بھی فرض تھا. اب ہم مسلمان آئے تو فرق ہمارے اور ان کے درمیان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کو جو زندہ رکھا اس کی صحیح شکل و صورت کے اندر وہ مسلمانوں کے ذریعے سے، امت محمدیہ کے ذریعے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے ذریعے سے. باقی ان لوگوں نے تو دین ابراہیمی کو ختم کر دیا. کیا کر دیا بھائی؟ انہوں نے دین ابراہیمی کو ختم کر دیا. اب جو یہودی ہے وہ بھی مسلمان تھے، ان کا نام بھی مسلمان ہے، ان کا نام یہودی نہیں ہے. قرآن میں ہے یہ آیت، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، 17ویں پارے کے ایک دم آخری پیج کے اوپر قرآن میں آیت ہے یہ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا. کیا نام رکھا تھا ان کا؟ ہاں، ان کا نام بھی مسلمان تھا. اور یہ جو ملت ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ بھی مسلمان تھے. لیکن بعد میں کیا ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، وہ 12 بیٹوں کے 12 قبیلے مصر میں جا کے آباد ہو گئے. اور وہ 12 قبیلوں کی 12 نسلیں چلی. اور نسل چلنے کے بعد، خاندان چلنے کے بعد، اب قرآن میں بار بار آیتیں ہیں، وہ جب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر بھی چلے تو انہوں نے انہوں نے اس سمندر کو پار کرنے سے پہلے یہ کہا ہم 12 قبیلے ہیں، اس لیے ہمارے لیے کتنے راستے بناؤ؟ 12 راستے بناؤ. تو سمندر میں ان کے لیے 12 راستے بن گئے. اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان کے اوپر اپنا عصا مارا پانی کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 12 قبیلے کے 12 لوگ، مطلب 12 قبیلے کے الگ الگ لوگ ہیں، 12 بھائی کی 12 اولادوں میں سے، تو ہم ہر ایک کو الگ الگ پانی کا چشمہ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو وہاں سے 12 جھرنے شروع ہو گئے. تو یہ جو لوگ تھے، یہودی جو تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمان یہ لفظ ہم کو پسند نہیں ہے. ہم لوگ کس کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا اسرائیل. کیا نام تھا بھائی ان کا؟ اسرائیل. اس لیے انہوں نے اپنے ملک کا نام بھی کیا رکھا ہوا ہے؟ اسرائیل رکھا ہوا ہے. اور 12 بیٹوں کی 12 اولادیں تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو مسلمان کہلوانا پسند نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو یہودی کہا جائے. کیا کہا جائے؟ ہاں، یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنی نسبت اپنے دادا پردادا کے نام سے جوڑ دی ہوئی ہے، اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں. ورنہ تو ان کا نام بھی کیا تھا؟ مسلمان تھا. اور آج کل یہی یہودیت آپ کو بہت سارے مسلمانوں میں بھی ملے گی. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے زیادہ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہم کو ہمارے برادری کے نام سے پہچانے. کائے کے نام سے پہچانے بھائی؟ برادری کے نام سے پہچانے. کٹھو بھائی فلانے برادری کے، پھتو بھائی فلانے برادری کے. ہر ایک کو برادری پسند ہے. اس لیے آج کا مسلمان اندھا ہو چکا ہے. دوسرے برادری میں لڑکی دینا نہیں چاہتا، دوسرے برادری کی لڑکی کرنا نہیں چاہتا. بڑھ گیا مسلمان آج کا، یا تو برادری کے نام پر، یا تو خاندان کے نام پر، یا تو پھر علاقوں کے نام پر. ہم یہ علاقے کے مسلمان، تم وہ علاقے کے مسلمان. ارے وہ مسلمان وہ برادری کی لڑکی مت کرو، وہ تو نیچے والی کیٹیگری میں آتے ہیں. ارے وہ برادری میں اپنا لڑکی مت دو، وہ تو اوپر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو جو خصلت اور فطرت یہودیوں میں تھی وہ آج کس میں آ چکی ہے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا. مسلمانوں میں آ چکی ہے. حالانکہ ان کا نام، یہودیوں کا بھی نام جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا. کیا نام رکھا تھا ان کا؟ مسلمان. انہوں نے بولے نہیں، ہم کو مسلمان پسند نہیں. اور میرے کو بھی یہ چیز بالکل پسند نہیں جو بہت سارے مسلمان برادریوں کے ساموہک لگن بھی لگاتے. فلانے برادری کا ساموہک لگن، وہ جو رہتا نا، کیا بولتے اس کو، جو اجتماعی شادیاں ہوتی ہے، اجتماعی شادیاں، فلانے برادری کی اجتماعی شادیاں، فلانے برادری کی. کیوں؟ برادری ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے کیا؟ اور قبر میں جائیں گے تو برادری کو لے کے جائیں گے؟ نہیں، مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، میں میری برادری والوں کے ساتھ، کیونکہ قیامت میں مجھے میری برادری کے ساتھ بلائیں گے اور میں میری برادری کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا. گتا لے کے آئے کہ اللہ میاں کے پاس سے؟ ارے بھائی بولو نا. نہیں. تو پھر کائے کے لیے یہ جو مسلمان بھی، اب بچے بھی جو پاس ہو گئے 10ویں میں 12ویں میں، تو ان کو انعام دینے کے بھی پروگرام رکھتے ہیں. بولے فلانی برادری کے بچے جو 10ویں میں اتنے مارکس لے کے پاس ہو گئے اور 12ویں میں پاس ہو گئے، ان کا ستکار ہوگا. کیوں؟ باقی مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے کیا؟ تمہارے برادری کے ہی نول پری کے تھے، جو ان کا ستکار ہوگا، ان کو انعام دیا جائے گا. باقی جو غریب مسلمانوں کے بچے اگر وہ 90% لیتے ہیں، 80% لیتے ہیں، تم ان کو انعام نہیں دیں گے. کیوں؟ اپنے برادری کا نہیں ہے بولے. وہ اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ اسلام نہیں ہے. یہ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ یہودیوں کا طریقہ ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سب یہ جتنے بھی تھے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، قرآن میں آیت ہے،
انہوں نے نام رکھا تھا مسلمان، انہوں نے کہا ہم کو مسلمان ہونا پسند نہیں ہے، ہم کو اسلام پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سب چیزوں میں تبدیلی کی۔ تو نماز جو باقی رہی ہوئی ہے آج تک، جو اللہ کے نبی کو حضرت جبریل نے سکھائے تھے، وہی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ اس کو کم کیا، روزانہ کی 2 نمازیں تھی، پھر اس کو 1 کیا، 1 کرنے کے بعد میں ہفتے میں 1 مرتبہ کر دیا، پھر ہفتے میں 1 مرتبہ بولے یار پیر دکھ رہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے آپ، تو اب وہاں پہ دیکھو تم سب ٹیبل وغیرہ لگے ہوئے رہتے، اس کے اوپر بھی نماز پڑھتے ہو۔ ساری چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا، حالانکہ نماز ان پہ بھی فرض تھی۔ لیکن یہ اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو 5 نمازیں دی تھی، وہ 1450 سال سے لے کر آج تک کتنی ہے بھائی؟ 5 کیا 5 محفوظ ہے، الحمدللہ۔ اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جبریل علیہ السلام، اچھا ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی صرف سکھایا اور یہ کہا اللہ کو اگر یاد کرنے کا ہے تو اللہ کو یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے نئے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، یہ جو مختصر سی جو صحابہ کی جماعت تھی، ان کو بھی یہ نماز سکھائی کہ دیکھو نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے شعب ابی طالب کے اندر، اب آپ کبھی حج کے لیے جائیں گے تو میری بات یاد رکھو، شعب ابی طالب کہاں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جہاں پہ صفا مروہ ہے، اور صفا مروہ سے جب آپ باہر نکلو گے وہاں پہ ایک بہت بڑی لائبریری بنی ہوئی ہے بالکل سامنے ہی۔ جس جگہ پہ وہ لائبریری ہے وہ جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر اس جگہ پر تھا۔ اور لائبریری کے سیدان سے آپ کو 2-4 ٹیکڑیاں نظر آئیں گے، پہلے وہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، گورنمنٹ نے وہ سب پہاڑ توڑ دیے، ابھی سب صرف 2-4 ٹیکڑیاں بچے ہوئے ہیں۔ وہی ٹیکڑیوں کا نام شعب ابی طالب ہے، اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ شعب ابی طالب ہے۔ وہی گھاٹیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مختصر سی جماعت ایمان میں داخل ہوئی تھی، اس جماعت کو وہاں پہ نماز سکھایا کرتے تھے۔ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، اور نئے نئے لوگ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شروع میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل پر یہ پہلے درجے کے جو صحابہ ہیں، ایک دم شروعات کے جو صحابہ ہیں، متقدمین جن کو کہا جاتا ہے، قرآن میں جن کی شان میں بڑی بڑی آیتیں نازل ہوئی اور ان کی جنت الگ ہوں گی، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ پہلے درجے کے صحابہ جو ایک دم شروع میں ایمان میں داخل ہوئے۔ اب اس کے بعد اللہ کا اگلا حکم آیا، فاصدع بما تؤمر، جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے، جو نبوت تم کو دی گئی ہے، اس کو علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ ابھی ایسی خصوصی ملاقاتیں ہیں، اب عمومی اعلان کر دیا جائے تبلیغ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے۔ صفا کا جو پہاڑ ہے وہ بالکل بیت اللہ کے سامنے ہے۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے آپ جائیں گے، صفا مروہ 2 پہاڑ بالکل بیت اللہ کے سامنے حرم شریف کو لگ کر۔ اب پہلے زمانے میں وہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، سعودی گورنمنٹ نے ان پہاڑوں کو ختم کر دیا اور ان پہاڑوں کی جگہ پہ وہاں پہ ایک بڑی عمارت بنائی ہے 3-4 فلور کی، جس سے لوگ جو ہے صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں۔ لیکن صفا پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ، وہ جو پتھر اس کے بچے ہوئے تھے، اس کا تھوڑا حصہ ابھی بھی کانچ کے اندر رکھا ہوا ہے، تاکہ دنیا بھر سے جو جانے والے حاجی ہیں وہ کم سے کم اتنا تو دیکھ سکے کہ یہ وہ صفا پہاڑ ہے۔ ورنہ تو وہ پرانے جو پہاڑ وغیرہ تھے وہ پورے ختم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کعبۃ اللہ کے اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ وہاں پہ نظر آئیں گے۔ تو صفا پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ وہ صفا پہاڑ جو تھا مکۃ المکرمہ میں، وہ وہاں کا سینٹر تھا، وہاں کا مرکز تھا۔ کسی کو اگر کسی بھی بات کا اعلان کرنے کا رہتا، وہ صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے رہتا اور صفا پہاڑ پہ کھڑے رہ کر اعلان کرتا۔ مکے والے وہاں پہ جمع ہو جاتے، جمع ہونے کے بعد میں وہ اپنی بات ان لوگوں کے سامنے رکھتا۔ اب ہمارے نبی کو جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، اب یہ خصوصی ملاقاتیں چھوڑو اور فاصدع بما تؤمر، جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے اب اس کو علل اعلان بیان کرنا شروع کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پہ چڑھے، اور صفا کے پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد آپ نے قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے
ان قبیلوں کا نام لے لے کر ان کو بلانا شروع کیا، یا بنو ہاشم، یا بنو بکر، یا بنو عبد الاسد، یا بنو قریش، جتنے بھی قبیلے وہاں پہ آباد تھے سارے قبیلوں کو آپ بلانے لگے۔ اب قبیلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں کا نام سننے کے بعد میں صفا پہاڑ کے قریب میں جمع ہوئے، سارے مکہ کے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ انہی میں ابو لہب بھی تھا جو رشتے میں اللہ کے نبی کا چچا ہوتا تھا، وہ ایک گدھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کے اوپر کی ریت کو ہٹا رہا تھا۔ لوگ ہماتن گوش ہو گئے پورے دھیان سے، پورے توجہ سے کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا ہے تو کوئی اہم بات ہوگی، کوئی ضروری بات ہوگی، کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی جس کو سنانے کے لیے انہوں نے ہم کو دعوت دی ہے۔ اس کے لیے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے پورے دھیان سے، پورے توجہ سے، ہماتن گوش، پورا دھیان سب لوگوں کا بولنے والے کی طرف کہ پتہ نہیں اب بولنے والا کیا بات بولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں یہ صفا کے پہاڑ کے اس طرف ایک بڑا لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ مکہ والوں نے کہا آپ تو صادق ہے، آپ تو امین ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولنے والا نہیں پایا، ہم نے کبھی آپ کو امانت میں خیانت کرنے والا نہیں پایا، آپ تو کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ تو بالکل سب سچ کہیں گے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو یہ پہاڑ کے پیچھے موت کا لشکر ہے جو ان قریب آ کر تم کو گھیرنے والا ہے، قیامت بھی قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، تو اس موت کے لشکر کے آنے سے پہلے پہلے تم سارے لوگ مکہ کے اندر یہ جو 360 بت تم نے رکھے ہیں بیت اللہ کے اندر، ان کی پرستش کرنا چھوڑ دو، ان کو اپنا خدا ماننا چھوڑ دو، اور ایک اللہ جس کا یہ گھر ہے اس کو اپنا صرف خدا مان دو، اور بولو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سارے لوگ ایک ساتھ میں یہ بولو کہ اللہ کے سوا، بولو آگے کا کیا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا تم اعلان کر دو۔ اگر تم نے اس کا اعلان کیا تو تم کیا ہو جاؤں گے بھائی؟ کیا ہو جاؤں گے؟ کامیاب ہو جاؤں گے، کامیابی تم کو ملے گی۔ ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کرو۔ اچھا مکے کے جو لوگ ہیں پہلے ان کو سمجھو آپ لوگ، تو آپ کو یہ اللہ کے نبی کا اعلان سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ مکے کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے اللہ کو، اسی لیے تو بیت اللہ کا حج کرتے تھے۔ بیت اللہ جو ہے اس کو بیت الاسنام نہیں کہا جاتا تھا، اس کو اس وقت میں بھی بیت اللہ ہی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے بھائی اس کو؟ کیا کہتے تھے اس کو؟ بیت اللہ ہی کہتے تھے، اس کو بیت اللہ ہی کہتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ عرب لوگ جو ہے اس وقت میں جبکہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن قسم بھی اگر کھاتے تھے تو اللہ کی ہی کھاتے تھے، واللہ تاللہ، ایسی ان کی قسمیں ہوا کرتی تھی، بات بات پہ قسم کھاتے تھے، واللہ مطلب قسم بھی اللہ کی کھاتے تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، پرابلم یہ تھا کہ وہ مشرک تھے، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو جو اعلان کیا اور جو روکا وہ شرک سے روکا۔ کیسے روکا بھائی؟ شرک سے روکا، شرک سے، ان کو شرک سے روکا۔ کیونکہ وہ شرک کیسے کیا کرتے تھے؟ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ میں کچھ بت بنائے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر، لات، عزا، منات، ہبل، اصاف، ایسے بڑے بڑے ان کے بت تھے، اور الگ الگ جگہ پہ وہ بت رکھے ہوئے تھے، کچھ بیت اللہ میں تھے، کچھ طائف کے اندر تھے، کچھ مکہ سے تھوڑا باہر تھے، بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے۔ اور صرف انہوں نے بت نہیں بنائے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھی اپنے خداؤں کی۔ کس کی تصویریں بھائی؟ خداؤں کی تصویریں۔ بیت اللہ کی جو دیواریں ہیں نا، دیواریں، وہ دیواروں کے اوپر بھی انہوں نے ایسا کھرچ کھرچ کے جو ہے اس پہ بھی تصویریں بنائی ہوئی تھی، اس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔
تو اللہ کے نبی نے جو اعلان فرمایا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کو اپنا خدا مانو، اللہ کے علاوہ یہ جو تم نے 360 بتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، تم کو اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ انکار کرنا پڑے گا۔ یہ جو 360 بت ہے یہ تمہارے خدا نہیں ہے، خدا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے بولو کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ تم کو کامیاب کرے گا، تو تم کو کامیابی ملے گی۔ تم کو ایک اللہ کی وحدانیت کو جاننا پڑے گا، ایک اللہ کی تم کو قدرت کو ماننا پڑے گا، اور اللہ کے علاوہ غیروں کا تم کو انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کو یہ اعلان کیا۔ اب وہ اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلے جس انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا وہ کوئی باہر کا انسان نہیں تھا، وہ آپ کا جو سگا چچا ہے ابو لہب، اسی نے آپ کی بات کا انکار کیا۔ اس نے کہا، اے محمد، کیا تم نے ایک فالتو کام کے لیے، ایک بیکار کی چیز کے لیے یہاں پہ ہم کو جمع کیا تھا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مکہ والے اپنے بتوں کے بارے میں، جن بتوں کی، کیونکہ بتوں کی محبت کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ کہاں پہ بھری ہوئی تھی بھائی؟ ان کے اندر بھری ہوئی تھی بتوں کی محبت، وہ نکلنے کو تیار نہیں تھی، اور وہ اپنے خداؤں کے، اپنے معبودوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ، یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ تو تم نے ایک فالتو کام کے لیے، بیکار کام کے لیے ہم سارے لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا۔ ارے وہ ہمارے خدا ہے۔ اچھا، انہوں نے خداؤں کو بھی تقسیم کیا ہوا تھا، کوئی بارش برسانے والا خدا تھا، کوئی اولاد دینے والا خدا تھا، کوئی اناج دینے والا خدا تھا۔ تو وہ محبت جو دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی وہ نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، تم نے ایسے بیکار کام کے لیے ہم کو یہاں پہ جمع کیا۔ اور وہ بولنے کے بعد میں ابو لہب نے سارے لوگوں سے کہا، ارے بھائی یہ کوئی بہت اہم کام، ضروری کام نہیں ہے، فالتو کی باتیں ہیں بھائی۔ اور وہ جو لشکر تھا وہ چاروں طرف جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا۔ لیکن سارے مکہ والے جو تھے ان کے زبانوں پر ایک چرچا ہونے لگی، ایک بات چیت ہونے لگی، اس ٹاپک کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ نئی باتیں جو ہے یہ کیا باتیں ہیں یہ لوگوں میں۔ اور ابو لہب کے جیسے لوگ جو اپنے بتوں کے خلاف سننا نہیں چاہتے تھے، وجہ یہی ہے آج کے مسلمانوں کی بھی، کہ آج کا بھی جو مسلمان ہیں، اگر آپ اس کے دل میں ذرا سا ٹٹولو گے تو آپ کو ملے گا کہ آج کا مسلمان بھی اگر وہ دوا گولی سے تھوڑے دن اچھا نہیں ہو رہا ہے تو فوراً اس کے دماغ میں یہ وہم اور خیال آ جاتا ہے، شاید میرے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے، شاید میرے اوپر کسی نے کوئی کرنی کر دیا ہے، شاید میرے گھر کے اوپر کسی نے لیمبو ہری مرچی پھینک دیا ہے، شاید میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے، اسی وجہ سے میں اچھا نہیں ہو رہا ہوں۔ یہ مسلمان ہے، کیونکہ شرکیہ جو عقیدے ہیں وہ فوراً ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، فوراً۔ ایسے ہی اگر دکان کے اندر کاروبار ہمارا برابر سے نہیں چل رہا ہے تو چونکہ ہم لوگوں نے بھی 100% اللہ کو خدا مانا ہوا نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے دلوں سے دکانوں کا یقین نہیں نکلا، کاروبار کا یقین نہیں نکلا، پیسوں سے ہونے کا یقین نہیں نکلا، یہ سارے یقین نکلے نہیں ابھی تک ہمارے دل سے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم بھلے مسجد میں کتنی ہی پابندی سے نماز پڑھنے دو، لیکن پھر بھی ہر مسلمان نے کسی نہ کسی درگاہ کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے۔ شادی ہوں گی، دلہن دولہے کو پہلے وہاں پر لے کر جائیں گے، کیوں نہیں؟ بولے یہ وہ ہمارے دادا کے زمانے کی درگاہ ہے اور ہمارے خاندان کی منت ہے، بولے یہ بھلے گھر میں کتنے بھی چلے 4 مہینے لگنے دو، لیکن باپ دادا کے زمانے سے جو چلتا آ رہا ہے کہ نئے دولہے دلہن کو کندوری کے لیے ہم کہاں لے کر جاتے؟ فلانی جگہ پہ لے کر جاتے۔ بولے اللہ حفاظت فرمائے، یہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے، آج بھی ہے مسلمانوں کے اندر، یہ عقیدے ہیں ہمارے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کیونکہ توحید صحیح طریقے سے ہمارے دل میں نہیں آنے کی وجہ سے، کیونکہ ہم اللہ سے ہمارا اتنا مضبوط تعلق نہیں بنا جتنا مضبوط تعلق ہمارا درگاہوں سے بنا ہوا ہے، اللہ کے غیروں سے بنا ہوا ہے، تو عقیدے بھی ہمارے ویسے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے بعد دوسری جو عید آتی ہے
کتنے دنوں کے بعد آتی ہے بھائی؟ کتنے دنوں کے بعد آتی ہے؟ 2-2.5 مہینے کے بعد میں جو ہے بقرعید کی عید آتی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے تو فرمایا مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ 2 ہی عیدیں ہیں۔ اب بقرعید کی عید چلی گئی، اب اس کے بعد جو اگلی عید آنے والی ہے کتنے دن باقی ہے اس کو آنے میں؟ کم سے کم 10 مہینے باقی ہے اس کو۔ اب رمضان کا ہی مہینہ آنے والا ہے، اس کے بعد عید آنے والی ہے۔ تو ایسا جو اسلام ہے وہ مسلمان کو پسند نہیں آتا۔ مسلمان بولتا ہے یار یہ تو پھیکا پھیکا اسلام ہے۔ بقرعید چلے گئی، اس کے بعد بیچ میں ایک آدھا ڈی جے کا پروگرام ہونا چاہیے، اس کے بعد میں ایک آدھا فراروں کا پروگرام ہونا چاہیے، اس کے بعد میں ایک آدھا جو ہے جلوس کا پروگرام ہونا چاہیے، اس کے بعد کچھ تو بھی چلتے رہنا چاہیے۔ تو کم سے کم مسلمان کے اندر کا یہ احساس باقی رہے کہ یہ کون ہے بھائی؟ مسلمان ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہو گیا؟ اب ہر مہینے میں ایک عید پیدا ہو گئی، ہر مہینے میں۔ ابھی بقرعید ختم بھی نہیں ہوئی تھی، محرم آیا نہیں آیا کہ پھر کس کی عید آ جاتی ہے؟ نہیں، محرم کی عید آ جاتی ہے۔ محرم کا مہینہ گزرا بھی نہیں تھا، سفر میں ایک عید، سفر کے بعد ربیع الاول میں ایک عید، ربیع الاخر میں ایک عید، جمادی الاول میں ایک عید، جمادی الاخر میں ایک عید، رجب کے اندر ایک عید، اس کے بعد شعبان میں 2-3 عیدیں، پھر سلسلہ چلتے رہتا۔ تو پھر محسوس ہوتا کہ نہیں بھائی برابر ہماری گاڑی چل رہی ہے بول۔ حالانکہ ریئل جو اسلام ہے اس کے اندر کتنی عیدیں تھی؟ 2 ہی عیدیں تھیں، مگر ہم نے ہر مہینے عید پیدا کر کے رکھ دی ہے۔ ہر مہینے ہمارے یہاں پہ عید ہے۔ میں مہینہ ذرا زیادہ بول دیا، 15 دن کو بھی عیدیں ہیں، کیونکہ نکلا نہیں ابھی بھی ہمارے اندر سے۔ مشرکین مکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، کیا کرتے تھے بھائی؟ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ نے نبی ان کے بیچ میں کیوں بھیجا؟ ان کے درمیان سے کیا ختم کرنے کے لیے؟ شرک ختم کرنے کے لیے۔ وہ جو 360 بت ان کے دلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور آج ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے اندر بھی جو بت بیٹھے ہوئے ہیں اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اور کیسے کیسے بت بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو آپ، کہ توحید جو ہے، توحید وہ ہمارے دلوں میں صحیح سے نہیں آنے کی وجہ سے آج کے مسلمان کے عقیدے بھی دیکھو کیسے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں جب حج کے لیے گیا تھا 2012 میں، میں حج کے لیے گیا تو مکۃ المکرمہ کے اندر ہمارے پونا شہر کے ایک انجینئر صاحب ہیں، وہ تقریباً پچھلے 12-15 سال سے وہیں مکہ میں ہی رہتے ہیں، وہیں پہ انجینئرنگ کی سائٹ پہ کرتے ہیں، مطلب جو کام وغیرہ چل رہے ہیں وہاں پہ چاروں طرف ماشاءاللہ بیچارے جو ہے سالوں سے ہے وہاں پہ، تو ان کو مکہ کی ایک ایک گلی معلوم ہے، ایک ایک چیز معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے ان کو۔ تو ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی تھے، وہ ان کے دوست تھے، ان کے دونوں کی آپس میں جان پہچان تھی، تعلقات تھے۔ تو ہمارے وہ ساتھی نے فون کیے، ان سے فون پہ بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد میں ان سے ملاقات ہوئی، میری بھی ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے بولے دیکھو اپن ایسا کریں گے، کل ظہر کی نماز آپ کے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں، سارے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو گیٹ نمبر 1 ہے اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا پلر بنے ہوا ہے، اس پہ گھڑی لگے ہوئی، سب لوگوں نے اس کے پاس میں جمع ہو جانا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ جو حرم شریف کے 96-98 جو دروازے ہیں ہر ایک کی تاریخ بتاؤں گا، پورا حرم شریف میں آپ کو گھماؤں گا، اور گھمانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ہر دروازے کی کیا تاریخ ہے، اور پورے بیت اللہ کی کیا خاصیت ہے، اور مکہ کی کیا تاریخ ہے۔ ہم نے بولے اچھی بات ہے۔ دوسرے دن ظہر کی نماز کے وقت میں ہم سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، پوری جماعت ہماری لمبی چوڑی، پورے ساتھی وہاں پہ جمع ہیں۔ ماشاءاللہ وہ ساتھی انہوں نے بھی ظہر کی نماز وہیں پر پڑھے، اور پڑھنے کے بعد میں جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ان سے۔ اب انہوں نے ہم کو لے کر چلے، بولے دیکھو یہ گیٹ نمبر 1 ہے، اس کا نام باب العبد العزیز ہے، اور اس کے بعد میں گیٹ نمبر 2 ہے، دیکھو یہاں کی تاریخ یہ ہے، گیٹ نمبر 3 ہے، حضرت فاطمہ کا مکان یہیں پر تھا، گیٹ نمبر 4 ہے، یہاں پہ جو ہے فلانے کا مکان تھا، گیٹ نمبر 5 ہے، یہاں پہ فلانا قبیلہ آباد تھا، ایسا لے کے چلے وہ۔
اس کے بعد گئے ہم پیچھے کے ایریے میں، دیکھو یہاں پہ وہ جو تیکڑی نظر آ رہی، وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ تھا، وہاں پہ حضرت عمر فاروق کا قبیلہ تھا، وہاں پہ جو ہے فلانے قبیلے کے لوگ تھے. پھر آگے نکلے، اللہ کے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کا جو باڑہ تھا وہ جہاں پہ کتب خانہ ہے وہاں پر تھا، اللہ کے نبی کی ولادت بھی وہیں ہوئی تھی. ایسا وہ بتانے لگے. پھر اب ایسا آئے ہم ادھر صفا مروہ کے پیچھے سے، بولے دیکھو یہاں پہ باب الفتح ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوئے تھے وہ اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے، اسی لیے اس کا نام باب الفتح ہے. اس کے بعد میں پھر اور ایسا آئے، یہ یہاں پر جو ہے یہ جو دروازہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے، یہاں پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہاں پہ اللہ کے نبی تہجد پڑھتے تھے. پورا ہو گیا وہ، تقریباً ان کو بتانے کے لیے 2 گھنٹے لگے ہوں گے. پورا دیکھنے کے بعد میں واپس ہم نے جہاں سے سفر شروع کیے تھے وہیں پہ ہم لوگ پہنچ گئے. اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ جو ساتھی تھے انہوں نے سارے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا بولے دیکھو پوری دنیا کے اندر اگر تم گوگل ارتھ میں بھی جا کر دیکھو گے تو تم کو حرم شریف جو پورا حرم کا ایریا ہے وہ پورا تم کو سفید نظر آئے گا. کیسا نظر آئے گا بھائی؟ سفید نظر آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نور برس رہا ہے. پوری دنیا کے اندر جو رونق اور جو نور حرم شریف میں ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی تھا، اس نے وہ انجینئر صاحب کو بولا، نہیں 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 نہیں، بولے انجینئر صاحب اس کا مطلب تم اجمیر کو گئے نہیں. بولے پھر کیا یار، بولے تم گئے نہیں، بولے اجمیر کو، اس کا مطلب تم نے خالی یہاں کی رونق دیکھے، تم ایک بار اجمیر کو جا کے آؤ. بولے جاؤ، بولے اب تم اجمیر کو، پھر تم کو معلوم ہوگا کہاں پہ زیادہ رونق ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے مسلمانوں کے عقیدوں کا حال، یہ ہے آج کا مسلمان. تو شرک جو ہے، شرک وہ ابھی بھی ہمارے بھی اپنے دلوں میں سے نکلا کیا بھائی؟ نہیں نکلا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے مکہ والوں کے سامنے جو بات رکھی ان سے یہی کہا، اے مکہ والوں تم اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کے علاوہ یہ جو 360 بتوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے ان کی پرستش اور عبادت چھوڑ دو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. صرف ایک اللہ کو اپنا رب اور پالنہار مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ابو لہب نے کہا تم نے ایسی فالتو اور بیکار باتوں کے لیے ہم کو جمع کیا. سارے لوگ تتر بتر ہو گئے. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا مکہ کے لوگوں میں ایک چرچا کا وشے بن گیا، ایک بات چیت پہ مذاکرے ہونے لگے. سارے لوگ بات چیت کرنے لگے ایک دوسرے سے، ارے بولے بھائی یہ کیا ہے، یہ نیا مذہب کون سا ہے، یہ نیا دین کون سا ہے، یہ نیا دین کون سا ہے. ایسی ان میں آپس میں بات چیت ہونے لگی. سب ایک دوسرے سے کہنے لگے نیا دین کون سا ہے. تو جو پرانے لوگ تھے، بڈھے بڑے لوگ تھے جن کی عمر 100 سال 150 سال تھی، انہوں نے کہا اس دین کو دین ابراہیمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ دین ابراہیمی. یہ دین ابراہیمی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ دین ابراہیمی ہے یہ. تو مکہ والوں میں اب آپس میں بات چیت ہونے لگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. آپ نے سوچا چلو جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے بھی 10-12 چچا تھے، ان کی اولادیں تھیں، ان کے گھر والے تھے، پھوپھیاں تھیں، ایسا بڑا قبیلہ خاندان تھا. آپ نے اپنے گھر پہ سب کی دعوت دی. تقریباً 40 لوگ اس دعوت کے اندر آئے. اور آنے کے بعد جب سب لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے، اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے. اور کھڑے رہنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کے، اپنے خاندان والوں کے سامنے بات رکھی. پھر دوسرے دن آپ نے اس دن ان سے کہا، بولے دیکھو آپ سب لوگ میرے گھر والے ہیں، قبیلے والے، خاندان والے ہیں. میں نے آپ سب لوگوں کو اسی لیے جمع کیا ہوا ہوں کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اس کی وحدانیت کی دعوت کے لیے. ابھی اللہ کے نبی اپنی تقریر شروع ہی کر رہے تھے، ابو لہب دوبارہ سے کھڑا ہوا. اور ابو لہب نے کھڑے رہ کر کہا، کیا بولے یار یہ وہی ہے کیا وہ کل والی بات ہے، یہ کل کا جو فارمولا تھا صفا پہاڑ پہ جو بیان ہوا، یہ ہم کو نہیں سننے کا ہے. اس کے بعد میں اس نے اللہ کے نبی کی اس مجلس کو پوری طرح سے جو ہے منتشر کر دیا. سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. اور جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو جمع کیا تھا، نہ وہ کام ہو سکا اور نہ ہی اللہ کے نبی کی ان لوگوں کے سامنے بات پہنچ سکی. دوسرے دن دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی خاندان والوں کو جمع کیا.
اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے اہل بیت کو سب کو جمع کیا، اور پھر دوسرے دن آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے رہنے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے یہی بات رکھی، کہا کہ دیکھو لوگو، اللہ نے مجھے اس ذمہ داری کے لیے چن لیا ہے، اس لیے اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ایک اللہ کو اپنا پروردگار اور اپنا خدا مان لو، اور مجھے اس کا رسول مان لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کا تم اقرار کر لو، اگر تم نے اس کا اقرار کر لیا تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور مجھے میرا ساتھ دو۔ اب میرے محترم دوستو، قبیلے کے، خاندان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بھی اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، ایک آدمی بھی، ایک فرد بھی۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کی عمر 8 سال تھی، وہ اس مجلس میں سے کھڑا ہوا، اور اس نے کھڑے رہ کر کہا، انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، ہر حال میں بھی، دعوت کی اس مبارک محنت میں بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور وہ جو کھڑے رہنے والا لڑکا تھا وہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی نے کھڑے رہ کر کہا، انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، پہلے دن بھی کہا اور دوسرے دن بھی کہا۔ اب اس کے بعد میرے محترم دوستو، چونکہ مکہ میں ابھی تک یہ جو دعوت تھی لوگ اس کو مذاق میں لے رہے تھے، لیکن اس کے بعد مکہ والے دشمنی پہ اتر گئے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے۔ اب کیا ہوا کہ صفا پہاڑ پہ اعلان کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا مکہ کے اندر ایک چرچا کا موضوع بن گیا۔ ہر مجلس کے اندر اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پر لوگ بات چیت کرنے لگے اور اس کے اوپر مذاکرہ کرنے لگے۔ لیکن مشرکین مکہ جو تھے، سرداران قریش جو تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی کہ آہستہ 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 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کو قبول کرنے والوں کی، ان کی جماعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو ہے وہ لوگوں کو روکنے لگے اللہ کے نبی کے دین سے، اس دین کو قبول مت کرو، اس دین کا انکار کرو۔ اور اللہ کے نبی کے دین کو قبول کرنے والے لوگ کون تھے؟ بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے دین کو جو قبول کرنے والے تھے وہ تھے مکہ کے غریب لوگ، وہ تھے مکہ کے غلام، وہ تھے مکہ کے ایسے لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب آدمی تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر۔ اب یہ جو پورا گھر تھا اور یہ جو صحابہ تھے جن کے میں نے ابھی نام لیا ہوں، یہ سب غربا میں شمار ہوتے تھے، فقراء میں شمار ہوتے تھے۔ بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ اللہ کے نبی کے دین کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی وہ سب چودھری لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، پوزیشن والے لوگ تھے۔ وہ جانتے تھے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کریں گے تو ہماری چودراہٹ ہم کو چھوڑنا پڑے گی اور ان کی بات ماننا پڑے گی، تو ہم ان کی بات کو کیوں مانیں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے نا وہ حق کا جو انکار کرتا ہے، حق بات کا جو انکار کرتا ہے وہ حق اور ناحق ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، وہ صرف اپنے چودھری اور بڑے پن کی وجہ سے نہیں کرتا ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں بھی اللہ نے ہر آدمی کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کو صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے، لیکن وہ حق کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتا ہے اگر میں حق کی مان کر چلوں گا تو پھر میرے کو چودھری کون بولیں گا، مجھے بڑا کون بولیں گا، ذمہ دار کون بولیں گا، اکابر کون بولیں گا، کیونکہ میرے کو جس کو میں نے اپنا بڑا مان لیا تو پھر اب مجھے کس کی مان کے چلنا پڑیں گی؟ اس کی مان کر چلنا پڑیں گی۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہر زمانے میں ہوا ہے اور سب نبیوں کے ساتھ ہوا، صرف ہمارے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے تو نبیوں کی بات کو جنہوں نے قبول کیا وہ ہمیشہ غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، نادار لوگ تھے، مسکین تھے، غلام تھے، محتاج تھے، ویسے لوگوں نے ہی انبیاء کی باتوں کو قبول کیا۔
اور جو بڑے تھے، سردار تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے کبھی بھی ان کی بات کو قبول نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ ان کی بات کا کیا کیا؟ انکار کیا. تو ہمارے نبی کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوا. اب جو ان کی بات کو ماننے والے غریب لوگ تھے، غلام تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے. ان کا ساتھ چھوڑ دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کو کوڑوں سے مارا جاتا. اور کیسے مارا جاتا؟ ایک اگر مارنے والا تھک جاتا، اس کے بعد میں پھر دوسرا مارنے والا آتا، وہ مارتا. وہ تھک جاتا تو تیسرا مارتا. ایسا نمبر سے لوگ ان کو مارتے تھے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے حالات کے اندر بھی احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس وہ یہی کہا کرتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب تم لوگ مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت میں تم کو کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی تھی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا اور حضرت عمر کو اپنی کمر دکھائی. کمر تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کی جو کمر ہے اس کے اوپر گوشت ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب، ایسی کمر تو میں نے آج تک کسی کی بھی نہیں دیکھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر، ہم کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، اور ان انگاروں پہ لٹائے جانے کے بعد انہوں نے ہلنا نہیں، ادھر ادھر ہلنا جلنا نہیں، ان کے چھاتی پہ ایسا پیر رکھ دیا جاتا تھا آگ پہ لٹانے کے بعد میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا خون اور چربی جو ہے وہ جلتی تھی اس آگ کے اوپر. تو حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں ویسی حالت میں، میرا پورا پیٹھ جو ہے وہ جلی ہوئی ہے، پیچھے کا حصہ جلا ہوا ہے، میں بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی کے پاس میں پہنچا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صفا پہاڑ کے پاس میں ایک صحابی تھے، ان کا گھر تھا حضرت ارقم ابن ارقم کا. اس گھر کو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کا مرکز بنایا ہوا تھا، یعنی وہی آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اس کو دار ارقم کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ میں. حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں ویسے ہی دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس گیا، روتے ہوئے چلاتے ہوئے، اور میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، دیکھو مجھے آگ پر لٹا دیا گیا، سینے کے اوپر پیر رکھ دیا گیا تاکہ میں وہ اس آگ میں سے ہلوں نہ جلوں نہ، یعنی اس میں سے میں کوئی حرکت نہ کروں. اس کے لیے اللہ کے نبی کو انہوں نے اپنی پیٹھ دکھائی کہ دیکھو مجھے اس طریقے سے آگ پر جلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب، اس دین کی خاطر صبر کرو. کیا تم جانتے ہو تم سے پہلے جو نبی اللہ کے دین کی محنت کو لے کر آئے تھے، قوموں نے ان کے ساتھ میں کیا حشر کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خباب، ان نبیوں کے جسموں کے پیچھے جو کیلے کی جو چھلنیاں ہوتی ہے اس کو گھسا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کو نیچے تک کھینچا جاتا تھا. وہ جو پچھلے نبی آئے تھے ان کو ایسے امتوں نے سزائیں دی، ان نبیوں کی پیٹھ میں ایسے کیلوں کو گھسیڑا جاتا اور گھسیڑنے کے بعد اس کو نیچے تک خروچ دیا جاتا تھا. ان کے جسموں کو خروچا گیا اس دین کی خاطر. اللہ کے نبی نے حضرت خباب سے فرمایا کہ صبر کرو. یہ جو تمہاری تکلیف ہے، یہ تمہاری تکلیف ویسی ہی ہے جیسے پچھلے نبیوں کو دی جاتی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ان کو ستایا جاتا تھا. انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی. ایسا ستایا جاتا تھا صحابہ کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دبلا پتلا کمزور آدمی تھا، تو میرے دبلے پتلے اور کمزور ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ نے مجھے اتنا مارا میں بے ہوش ہو گیا. وہ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو اس طریقے سے ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، مارا جانے لگا. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رات کے اندھیرے میں پتھر برسائے جاتے تھے. آپ جب اپنے گھر میں ہوتے تھے پتھر پھینکے جاتے تھے آپ کے گھر کے اوپر، اور آپ جس راستے سے حرم شریف میں آتے تھے اس راستے میں پورے کانٹے بھر دیے جاتے تھے. اچھا، وہ راستہ کیسا ہوتا تھا؟
ابھی ہم کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھئی ہمارے زمانے کے جیسا لمبا چوڑا روڈ ہوگا، راستہ ہوگا، ایسے راستے سے تو آدمی جو ہے دوسری طرف سے بھی آ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھے ہوں گے مکہ کے جو راستے تھے، پہاڑ ہے، پہاڑ دونوں طرف سے، اور وہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک آدمی گزرے، بس اتنی ہی جگہ ہے، اور اتنی جگہ میں سے اللہ کے نبی حرم میں آتے تھے، اور وہ پوری جگہ کو یہ لوگ جو ہے کانٹوں سے بھر دیا کرتے تھے. کیسے بھرتے تھے بھائی؟ کانٹوں سے بھرتے تھے. اب آپ سوچو، وہ دن کا وقت نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لا رہے ہیں، اور ویسے وقت میں دو پہاڑوں کے بیچ کی جو تنگ جگہ ہے اس کو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. مجھے آپ بتاؤ کہ آج کے زمانے میں ہم میں سے کسی نے دین کی خاطر ایسی تھوڑی سی بھی تکلیف کو کبھی برداشت کیا ہے بھائی؟ ہم کو تو ہوا بھی نہیں لگی ابھی تکلیف کی، ہوا بھی نہیں لگی. ہوا، ہمارے مزاج تو ایسے ہوئے ہیں، اگر ہم اللہ کے راستے میں بھی نکلے تو اگلی جو مسجد ہے جہاں پہ ہم کو جا کر قیام کرنا ہے، ہم پہلے تحقیق کرنے لگاتے. دیکھ کیا ہو، بولے وہاں پہ سنڈاس حمام برابر ہے کیا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا. تو ہمارے زمانے میں ابھی تو ہم کو تکلیف کی ہوا بھی نہیں لگی. ابھی ہم کو تو ابھی تکلیف معلوم بھی نہیں ہے. مسجد کے اندر اگر ہماری جماعت ہے اور ڈھنگ کا اگر بیت الخلا نہیں ہے، ہم اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں آج کے زمانے میں. اور وہ صحابہ کی تکلیفیں ایسی تھی جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کا راستہ ایک دم چھوٹا ہے، اور وہ چھوٹے راستے میں کیا بھر دیے جاتے تھے؟ کانٹے بھر دیے جاتے تھے. اللہ کے نبی ویسے ہی راستے سے حرم شریف میں آتے، تہجد کی نماز ادا کرتے. اب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں بھی یہ لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک جگہ پہ جو ہے ایک اونٹ ذبح ہوا. اونٹ، اب اونٹ ذبح ہونے کے بعد میں اس کے پیٹ میں جو اوجھڑی ہوتی ہے اس کو نکال کے بازو رکھ دیتے ہیں. تو عقبہ ابن ابی معیط، اس نے وہاں کے چند شریروں سے کہا، بولے دیکھو یہ محمد ابن عبداللہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، ایک کام کرو، فلانی جگہ پہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، جاؤ 2-4 جن جا کے اس کی اوجھڑی اٹھا کے لاؤ اور لا کے ان کی گردن کے اوپر رکھ دو. اب آپ سوچو، اللہ کے نبی کو ایسے ستایا گیا. وہ چند نوجوان گئے، انہوں نے جا کے اس اوجھڑی کو اٹھا کے لے کر آئے. وہ اوجھڑی کا وزن کتنا ہوتا ہے آپ نے دیکھے کبھی؟ بڑے جانور کے پیٹ میں سے جو اوجھڑی نکلتی ہے اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ پوری گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر. انہوں نے لائے، وہ لانے کے بعد میں اس کو لا کے اللہ کے نبی کی گردن کے اوپر رکھ دیے. اس کے وزن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا. کسی نے حضرت فاطمہ سے کہا، جاؤ فلانی جگہ پر تمہارے ابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک اوجڑی رکھ دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہل نہیں پا رہے ہیں، ان کا دم گھٹ رہا ہے. حضرت فاطمہ دوڑتے دوڑتے آئی، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد میں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط اور سرداران قریش جو دیکھ کر ہنس رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، حضرت فاطمہ ان کو برا بھلا کہنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی فاطمہ، غم مت کر، افسوس مت کر، جس دین کی خاطر تیرے باپ کو ستایا جا رہا ہے، اللہ اسی دین کو دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا کر رہے گا. دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا کر رہے گا.
میرے محترم دوستو، آج یہ اسلام جو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کے ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر چپے میں جو پہنچا ہوا ہے، یہ ہمارے نبی کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ غم مت کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے یہ اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ کس کی آواز گونج رہی ہے بھائی؟ اذان کی آواز پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹے اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ ایسا کوئی منٹ، سیکنڈ اور وقت، لمحہ نہیں ہے جس وقت کے اندر پوری دنیا میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ ہوتا ہے جاوا میں۔ اب جو ممالک مشرقی سمت میں ہیں وہاں پہ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، ان ملکوں کے اندر اب وہاں پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اور جس وقت میں وہاں پہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو کینیڈا اور امریکہ کے اندر اسی وقت میں عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ فجر کی اذان ہو گئی، اور باقی ملکوں میں ادھر پیچھے جو ہے وہاں پہ عشاء کی اذان کا وقت ہوا، کچھ ملکوں میں مغرب کا وقت ہوا۔ اب جہاں پہ فجر کا وقت ہوا تھا، جب وہاں پہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، ہمارے انڈیا میں اس وقت میں فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ وہاں پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، اور انڈیا میں کون سی اذان ہو رہی ہے بھائی؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ اب جب وہاں پہ عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر اسی وقت میں ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر جو عرب ملک ہے اور جو افریقن ملک ہے، ان ملکوں کے اندر اسی وقت میں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ وہاں پہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، ہمارے یہاں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، اور وہ پیچھے والے ملکوں میں کون سی اذان ہو رہی ہے؟ وہاں پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ اب جب وہاں پہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس وقت میں انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر وہاں پہ عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ جب تک عصر کا وقت نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ پورے ملکوں کے اندر فلیپینس ہے، چائنا ہے، اور اس کے لگ کر جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے ملکوں کے اندر وہاں پہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، وہاں پہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ اور جب وہاں پہ عشاء کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو باقی یہ سارے ملکوں کے اندر مغرب کا وقت ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ عصر کا وقت ہوتا ہے، اور پھر جو پیچھے ممالک تھے ان ملکوں کے اندر جو ہے ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور پھر یورپ کے جو ملک ہے ان ملکوں کے اندر فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں 24 گھنٹے اسی طریقے سے اذان کی آواز گونج رہی ہے، جو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ غم مت کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ آج اللہ نے اس دین کو دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں، ہر ملک میں، ہر بستی میں جو پہنچایا ہے، اللہ کے نبی کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی کو ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، اور یہ نبوت مل کر آپ کو 6 سال پورے ہو چکے تھے، 6 سال مکمل ہو چکے تھے۔ نبوت کے 6 سال اب جو سرداران قریش تھے انہوں نے عتبہ ابن ربیعہ کو اپنا متکلم طے کر کے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ جا کر کہ بھائی ان کے اوپر کچھ جادو تو نہیں ہو گیا، کسی نے کوئی سحر تو نہیں کیا، ان کو پاگل پن تو نہیں ہو گیا، مجنون تو نہیں ہو گئے، وہ ان کے اوپر کچھ اگر کاہن وغیرہ کا اثر ہوا ہے تو جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ، اور ان کو جا کر بولو کہ بھائی تم چاہتے کیا ہو، تم جو چاہتے ہو ہم تمہاری ہر چاہت کی چیز کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ تو عتبہ ابن ربیعہ وہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، انہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور کہا اے بھتیجے، آخر تم کو کیا ہو گیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا پورا مال وہ جمع کر کے تم کو دے دیا جائے اور تم عرب کے سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہاری یہ خواہش پورا کرنے کے لیے تیار ہے، ہم عرب کے سارے خزانے جمع کر کے تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو
کہ عرب کی سب سے حسینہ سے تمہارا نکاح ہو تو ہم عرب کی حسیناؤں کو تمہارے سامنے لا کر کھڑے کر دیتے ہیں، تم جس سے چاہو اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سارا عرب مل کر تم کو اپنا بادشاہ بنا لے، یہ جتنے بھی عرب ہیں یہ قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، سارے عرب قبیلوں کے اندر، تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سارے عرب کے جو قبیلے ہیں وہ تم کو اپنا بادشاہ مان لے، تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لے، تو ہم سارے قبیلوں سے جا کر بات کریں گے، وہ تم کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر تمہارے اوپر کچھ کہانت کا اثر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جنون ہو گیا ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عرب کے اندر بڑے بڑے مانے ہوئے جادوگر موجود ہے، کاہن موجود ہے، ہم تمہارے آنکھ پہ اگر کچھ اثر ہوا ہے اس کا علاج بھی ہم کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ ابن ربیعہ جو مشرکین مکہ کی طرف سے متکلم بن کر آئے تھے، ان کو قرآن پاک کی ایک آیت سنائی اور فرمایا کہ اگر تم لوگ میری بات کا انکار کر دو گے تو یاد رکھو تمہارا حشر ویسا ہی ہوگا جو عاد و سمود کا حشر ہوا تھا، یعنی جیسے وہ قومیں برباد ہوئی تھی تم لوگ بھی ویسی برباد ہونے والے ہو۔ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا اللہ کے نبی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ نہیں بس عذاب کی بات مت کرو۔ عتبہ ابن ربیعہ واپس آئے مشرکین مکہ کے پاس، سارے سردار انتظار کرتے بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ تو عتبہ نے آ کر کہا، بولے دیکھو بھائی میری ان سے بات ہو چکی ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ وہ تمہارے دشمن نہیں ہے، وہ تمہارا بھتیجا ہی ہے، تو میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مان لو ان کا لایا ہوا دین پورے عرب میں اگر مشہور و معروف ہو بھی جاتا ہے، سارے عرب اگر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا نبی تسلیم بھی کر لیتے ہیں، تمہارے لیے خوشی کی بات ہے کہ چلو تمہارے اپنے ایک رشتہ دار کو اللہ نے نبی بنایا تھا اور اللہ نے اس کو ایسے کامیابی عطا کی کہ پورے عرب نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ اور اگر مان لو وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور عرب ان کی بات سے انکار کر دیتا ہے، تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے کہ تم جسے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کا انتظام کر دیا۔ تو جو سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، بولے بھائی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اوپر بھی جادو کا اثر کر دیا، اس لیے کہ تم یہاں سے جاتے ٹائم پہ تو اچھے بھلے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اب وہاں سے آئے تو تم بھی انہی کی باتیں کر رہے ہو، تم سرک جاؤ بولے اب بازو کو، اب دوسرا کوئی مشورہ کر کے دوسرے کچھ لوگ طے کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا مشورہ کیا اور وہ مشورے کے اندر یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے جو چچا ہے حضرت ابو طالب ان سے جا کر ملاقات کریں گے، اور اس کے اندر سارے سردار رہیں گے ساتھ میں، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، ابو البختری وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مل کر اللہ کے نبی کے چچا کے پاس پہنچے دوسرے دن، اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے ملاقات کی اور حضرت ابو طالب سے یہ کہا، بولے دیکھو ہم لوگ آپ کو اپنا بڑا مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں، لیکن آپ کے بھتیجے کی وجہ سے آپ کا بھی نام خراب ہو رہا ہے، لوگ آپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے بھتیجے کو سمجھائے آخر میں وہ چاہتے کیا ہے۔ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عرب کا سردار بنا دیا جائے؟ ہم ان کو سردار بنانے کے لیے تیار، عرب کے سارے خزانے ان کے پیروں میں ڈالنے کے لیے تیار، ان کے اوپر اگر جادو کا اثر ہو گیا ہے ان کا علاج کرانے کے لیے تیار ہے، لیکن ان سے یہ کہو کہ وہ ہمارے خداؤں کے خلاف میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی باتوں کو کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ چل ہی رہا تھا تو آپ درمیان میں آ گئے۔ آنے کے بعد میں سارے سرداروں نے آپ سے یہی بات کی، کہا کہ دیکھو ہم نے ابھی تمہارے چچا سے یہ بات کی ہے اور تمہارے سے بھی ہم یہی بات کرتے ہیں، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سرداروں سے یہ کہا، بولے دیکھو
اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم الشان ذمہ داری مجھے دی ہے. تم سارے بھی اگر میری بات کو مان لو تو تمہارے لیے بھی وہی بات زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم میری بات کا انکار کرو. کیونکہ جو کام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں اپنے کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد میں وہ سارے لوگ چلے گئے تو چچا حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا، بولے بھتیجے تم کیوں ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ تمہاری وجہ سے عرب کے لوگ مجھے بھی برا بھلا کہنے لگ گئے ہیں. اللہ کے نبی کو لگا شاید اب چچا جو میری سرپرستی کرتے تھے اب وہ میری سرپرستی چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا چچا جان، اگر اس پوری کائنات میں کوئی ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں وہی کام کروں گا جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری عطا فرمائی ہے. کیونکہ میں میرا کام نہیں کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری ہے اللہ کی کہ اللہ کے بندوں تک اس کے پیغام کو پہنچائے، بس میں وہی کام کر رہا ہوں. حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھتیجے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ میں تو تم کو سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن جو کام تم کر رہے ہو اس کو کرتے رہو، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا. اب میرے محترم دوستو، مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ان کے ستانے میں رتی برابر کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ اور زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا. اور ایسا ستانے لگے مسلمانوں کو کہ بہت سارے جو لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے ان کو برہنہ کر کے گھروں کے اندر بند کیا جانے لگا تاکہ وہ اپنے گھر کے باہر نہ نکلے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مکہ کے اندر ایمان اور اسلام کے ساتھ تمہارا رہنا یہ مشکل ہو چکا ہے تو میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، تم مکہ سے باہر کسی اور ملک میں ہجرت کر سکتے ہو. اور سب سے بہترین جو ملک ہے جہاں پہ تم لوگ ہجرت کر کے امن و امان کے ساتھ میں رہ سکتے ہو، میرے حساب سے وہ ملک ہے حبشہ. حبشہ جو ہے میرے محترم دوستو، اصل میں عرب جو ہے، عرب یعنی آج بھی اگر ہم نقشے میں دیکھیں گے مکہ، جدہ وغیرہ، یہ ایشیا کے آخری شہر ہے، یعنی آخری حصہ ہے یہ، اور فوراً اس کے بعد میں افریقہ شروع ہوتا ہے. اب افریقہ اور عرب یعنی جدہ اور جدہ کو لگ کر ہی جو ہے جو حبشہ کا علاقہ یعنی افریقہ کا جو علاقہ شروع ہوتا ہے، اس کے بیچ میں مشکل سے جو سمندر کا جو تھوڑا سا پٹا ہے وہ کم سے کم 150 کلومیٹر کا ہوگا. یعنی اتنے حصے کو پار کیے اس کے بعد یعنی چھوٹی سی ایک لکیر ہے سمندر کی، ایسا بڑا سمندر نہیں ہے وہاں پر، ایک لکیر ہے چھوٹی سی. تو پرانے زمانے سے عرب کے لوگ جدہ سے کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور سیدھا جب سفر کرتے تھے تو بس تھوڑا سا سمندر کا حصہ پار کیے، اس کے بعد میں ادھر جو ہے ان کو افریقہ یعنی حبشہ کا علاقہ مل جایا کرتا تھا. اب آج تو افریقہ میں بہت سارے ملک بن گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں اسی ملک کو، اسی علاقے کو حبشہ کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی صحابہ اکرام کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، مکہ سے اگر تم لوگ حبشہ کی ہجرت کرنا چاہتے ہو تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں.